کہ اللہ نے کائنات و ارض و سما میں بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا. زمین و آسمان، ہوا، فضا، خلا کا نظام، نباتات، جمادات، درندے، پرندے، چرندے، انسان، حیوان، ملائک، ناری، نوری، عرشی، فرشی، آسمان کا سورج، چاند، ستارے، سیارے، نجوم، کواکب، شمس و قمر، حجر و شجر، بحر و بر، شام و سحر، نور و بشر، جنت، حور و غلمہ، مختلف مخلوقات ہیں. مگر اللہ نے ساری کائنات میں انسان کو چن کر ساری کائنات کا سردار بنا دیا. سب کہو سبحان اللہ. اور پھر انسانیت کے طبقے بہت ہیں. ایک انبیاء کا طبقہ، ایک صحابہ کا طبقہ، ایک تابعین کا طبقہ، ایک اولیاء کا طبقہ، ایک ائمہ کا طبقہ، ایک مجتہدین کا طبقہ، ایک مبلغین کا طبقہ، ایک مؤرخین کا طبقہ، ایک مقررین کا طبقہ، ایک حکماء کا طبقہ، ایک علماء کا طبقہ، ایک امراء کا طبقہ، ایک طلباء کا طبقہ، ایک صدیقین کا طبقہ، ایک شہداء کا طبقہ، ایک صالحین کا طبقہ، ایک غوثوں کا طبقہ، ایک کتبوں کا طبقہ، ایک ابدالوں کا طبقہ. بہت سارے طبقات ہیں، لیکن اللہ نے ان سارے طبقوں میں انبیاء کے طبقے کو چن کر ساری کائنات کے طبقوں کا سردار بنا دیا. اور پھر انبیاء بھی 2 4 یا 10 20 ہزار نہیں، بلکہ 1,24,000 پیغمبر ہیں. اور میں کہا کرتا ہوں جناب آدم بھی، جناب نوح بھی، جناب شیس بھی، جناب یونس بھی، جناب ادریس بھی، جناب یوشع بھی، جناب عزیر بھی، جناب شعیب بھی، جناب صالح بھی، جناب سلیمان بھی، جناب داؤد بھی، جناب ایوب بھی، جناب یعقوب بھی، جناب یوسف بھی، جناب زکریا بھی، جناب یحییٰ بھی، جناب موسیٰ بھی، جناب عیسیٰ بھی، جناب ذوالکفل بھی، جناب دانیال بھی، جناب ہود بھی، جناب لوط بھی. سارے پیغمبر ہیں، مگر اللہ نے ان سارے پیغمبروں میں 313 رسولوں کو چن کر سارے پیغمبروں کا سردار بنا دیا. پھر رسول بھی 313 ہیں. اللہ نے ان میں پھر 4 صاحب کتاب پیغمبروں کو چن کر ان سب میں سردار بنا دیا. پھر وہ صاحب کتاب بھی 4 ہیں. اللہ نے ان میں میرے اور آپ کے پیغمبر، سرور کونین، ساقی کوثر، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، آمنہ کے در یتیم، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر ساری کائنات کے نبیوں، پیغمبروں، رسولوں کا سردار بنا دیا. اور بالکل اسی طرح اللہ نے ساری کائنات کی امتوں میں سے اس امت کو چن کر ساری کائنات کی امتوں کا سردار بنا دیا. پھر امت تو بہت بڑی تھی، اللہ نے پوری امت میں نبی کے 1,24,000 صحابہ کو چن کر ساری امت کا سردار بنا دیا. پھر صحابہ بھی بہت تھے، اللہ نے ان سارے صحابہ میں 1400 بیعت رضوان کے شرکاء کو ان 1,24,000 صحابہ کا سردار بنا دیا. پھر ان کی تعداد بھی 1400 تھی، اللہ نے پھر ان میں اصحاب بدر کو 313 کو چن کر سارے صحابہ کا سردار بنا دیا. پھر وہ بھی 313 تھے، اللہ نے ان میں 10 مبشرہ 10 صحابہ کو چن کر ان 313 کا سردار بنا دیا. پھر 10 مبشرہ میں 10 ہیں، اللہ نے ان میں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان 4 کو چن کر ان 10 مبشرہ کا سردار بنا دیا. پھر وہ خلفاء بھی 4 ہیں، اللہ نے ان 4 میں جناب ابو بکر کو چن کر ساری کائنات کی امتوں کا سردار بنا دیا. اور پھر وہ صدیق اکبر، اللہ کے پیغمبر کا وہ یار غار، یار مزار، جس کی عظمت کو میں یہاں سے شروع کروں کہ ایک رات آسمان پہ ستارے چمک رہے تھے اور اللہ کا پیغمبر محو استراحت ہے، طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، عتیقہ، عفیفہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پیغمبر کے قدموں میں بیٹھی ہیں. اور یوں آسمان کے ستاروں کے جھرمٹ پہ نظر پڑی
تو نبی سے پوچھ لیا اللہ کے نبی یہ آسمان کے ستارے کی تعداد کیا ہے, یہ کتنے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ ان کی تعداد کو کسی کا پتہ نہیں, اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کتنے ہیں. تو طیبہ کائنات نے کہا اللہ کے نبی جس طرح ستاروں کی تعداد لا تعداد ہے ویسے آپ کی امت میں کوئی آپ کا صحابی بھی ہے جس کی نیکیاں لا تعداد ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ہاں میری امت میں عمر فاروق خطاب کا بیٹا وہ انسان ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں. جب پیغمبر کی زبان سے یہ جواب نکلا اور نبی نے عمر ابن خطاب کا نام لیا تو جناب عائشہ صدیقہ مہر بلب ہو گئی, خاموش ہو گئی, سکوت و سناٹے میں مبتلا ہو گئی. پیغمبر نے دیکھا کہ عائشہ نے اس سوال کے آگے پھر کوئی اور سوال نہیں کیا اور ان کے چہرے پہ پریشانی, پشیمانی, حیرانی, سرگردانی, پشیماں نظر آتی تھی. تو حضور اکرم نے پوچھا عائشہ خاموش کیوں ہو گئی, عائشہ تو نے پھر سوال کیوں نہیں کیا؟ تو طیبہ کائنات نے کہا اللہ کے نبی میں تو یہ سمجھتی تھی کہ شاید میرا ابا ابو بکر آپ کی امت میں سب سے زیادہ نیک ہے اور اس کی نیکیاں سب سے زیادہ ہوں گی, لیکن آپ نے میرے سوال کے جواب میں عمر بن خطاب کا نام لیا تو میں سمجھ گئی کہ عمر میرے باپ سے بھی زیادہ نیکوکار ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے کہا عائشہ گھبراتی کیوں ہو, تجھے میں کیا بتاؤں کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف تیرے ابو بکر کی غار والی رات کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ ابو بکر, وہ صدیق اکبر, وہ پیغمبر کا یار, وہ نبی کا یار غار, یار مزار, جس صدیق اکبر کے لیے میں اتنا کہوں گا کہ اس ابو بکر کا ذکر قرآن سے پوچھو تو قرآن بتائے, اس ابو بکر کا ذکر اگر حدیث پاک سے پوچھو تو حدیثیں تو لا تعداد ہیں, بے شمار ہیں, احادیث و سیر کی کتابوں میں ہے. یار اس کی آواز کو سیٹ کرو, کبھی بڑھتی ہے کبھی گھٹتی ہے. تاریخ و سیر کی کتابوں میں ہے کہ جناب ابو بکر صدیق اکبر کے بارے میں کہ جناب صدیق اکبر کی عظمت اور ان کے فضائل و مناقب میں احادیث کی کتابوں میں تقریباً 316 احادیث موجود ہیں کہ جن میں ابو بکر کی عزت افزائی پیغمبر کی زبان سے ہوئی, جن میں ابو بکر کی عظمت اور رفعت و منقبت اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے بیان کی. وہ صدیق اکبر کے 316 احادیثوں میں 181 حدیثیں صرف اتنی ہیں, 181 حدیثیں کہ جن میں صرف ابو بکر کے فضائل کو بیان کیا گیا, اور پھر اس کے بعد 88 حدیثیں ایسی ہیں کہ جن میں ابو بکر اور عمر دونوں کا نام لے کر دونوں کے فضائل کو بیان کیا گیا. پھر 17 حدیثیں ایسی ہیں کہ جن میں ابو بکر, عمر, عثمان تینوں کا اسی ترتیب سے نام لے کر ان کے فضائل کو بیان کیا گیا. پھر 14 حدیثیں ایسی ہیں کہ جن میں ابو بکر, عمر, عثمان اور علی اسی ترتیب سے چاروں کا نام لے کر چاروں کی فضیلت کو بیان کیا گیا. پھر 16 احادیث ایسی ہیں کہ جن میں ابو بکر کا نام دیگر صحابہ کے نام کے ساتھ ملا کر فضائل بیان کیے گئے. تو وہ اکیلا ابو بکر ساری کائنات میں نبی کے سارے صحابہ میں صرف ابو بکر ہے کہ جس ایک شخصیت کے لیے نبی کی 316 احادیث موجود ہے. وہ ابو بکر, اس ابو بکر کے لیے میں اتنا کہوں گا کہ وہ صدیق اکبر, اس ابو بکر کے کیا کہنے. آؤ ذرا توجہ کرنا, میں نے تمہارے سامنے قرآن کی ایک آیت کا اشارہ کیا کہ وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. اللہ نے جناب ابراہیم کو صدیق کہا اور ادھر پیغمبر نے جناب ابو بکر کو صدیق کہا. اب ذرا اس سمندر میں غوطہ لگا کر ڈھونڈتے ہیں کہ آخر ان میں قدر مشترک کیا ہے, ان میں وہ جوائنٹ چیز کیا ہے, ان میں وہ مشترکہ چیز کیا ہے کہ اس نے ابراہیم کو صدیق کہا اور اس نے ابو بکر کو صدیق کہا. اس کو صدیق کہنے کا کیا راز تھا اور اس کو صدیق کہنے کا کیا راز تھا؟ میرے دوستوں توجہ کرنا, دونوں کے امتحان ہوئے. ابراہیم علیہ السلام بھی ایک امتحان سے گزرے تو اللہ نے اس کو صدیق کہہ دیا. ابو بکر بھی ایک امتحان سے گزرے تو پیغمبر نے اس کو صدیق کہہ دیا. اس کی توجیحات, تعویلات, تفصیلات تو بہت ہیں, مگر میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ ابراہیم کو اس وقت صدیق کہا جب ابراہیم گزر رہے تھے, جب ابراہیم نے بتوں کو توڑا اور پھر نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا ابراہیم ہمارے بتوں کو, خداؤں کو, معبودوں کو, الہوں کو, مشکل کشاؤں کو, ہمارے حاجت رواؤں کو تو نے توڑا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے انکار نہیں کیا کہ میں نے نہیں توڑا. اگر اقرار کرتے ہیں تو جان جاتی ہے, اگر انکار کرتے ہیں تو ایمان جاتا ہے. ابراہیم نے جان بھی بچائی, ایمان بھی بچایا. یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے نہیں توڑا اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے توڑا ہے, بلکہ عجیب مبہم جواب دے کر کفر کو پریشان کر دیا, پورے کافروں کو مبہوت کر دیا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو, یہ تمہارا بڑا خدا کھڑا ہے جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے, یہ تمہارا بڑا معبود گرو
पोप पंडित पादरी घंटाल खड़ा है, जरा इससे पूछो ना, अगर ये बोलकर जवाब दे सकता है, इससे पूछो कि तो इसके छोटे छोटे शरीकों को और दूसरे खुदाओं को किसने तोड़ा, इसी से पूछो ना। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये जवाब दिया कि इससे पूछो कि किसने तोड़ा, अब वो शर्मिंदा भी हो गए, वो दोबारा कुछ कह भी नहीं सकते कि इससे कैसे पूछे, ये तो बोलते नहीं, ये तो सुनते नहीं, ये तो कोई बात समझा सकते नहीं। अगर वो ये बातें कहते हैं तो फिर उनको शर्मिंदगी होती है कि हम कैसे कहें कि हमारे खुदा सुन नहीं सकते, हम कैसे कहें हमारे खुदा बोल नहीं सकते, हम कैसे कहें हमारे खुदा किसी का पहरा दे नहीं सकते, हम कैसे कहें हमारे खुदा किसी की हिफाजत कर नहीं सकते। तो उसके जवाब में चुप हो गए। अल्लाह ने कहा, इब्राहिम तूने जान भी बचाई, ईमान भी बचाया, झूठ भी नहीं बोला और अपने ऊपर इल्जाम भी नहीं आने दिया। तूने उनको हैरानों परेशानों सरगर्दानों पशेमान कर दिया कि अपने गुरु से पूछो ना कि इन छोटे खुदाओं को किसने तोड़ा। मैं कहा करता हूं, तारीख में 4 मनाजिर ऐसे हैं कि जब काफिर जवाब सुनकर परेशान हो गए। पहला मंजर इब्राहिम का था, जब इब्राहिम ने निमरूद और उसकी कौम से कहा कि अपने बड़े खुदा से पूछो कि इस छोटों को किसने मारा है, वहां कुफर परेशान हुआ। और दूसरे नंबर पर सिद्दीक अकबर का मकाम था कि सिद्दीक अकबर जब पैगंबर को लेकर हिजरत के रात महवे सफर थे तो रास्ते में मुशरिकीन मक्का आ गए, अबू जहल की फौज आ गई, अबू लहब की टीम आ गई और आकर देखा, अबू बकर से पूछा, अबू बकर ये जो तेरे साथ है ये कौन है। अबू बकर ने अब देखा, अगर मैं सच बोलता हूं मोहम्मद की जान जाती है, अगर मैं झूठ बोलता हूं अबू बकर का ईमान जाता है। अब सच बोलना है, झूठ भी नहीं बोलना और पैगंबर की जान को भी बचाना है और अपने ईमान को भी बचाना है। तो अबू बकर ने भी फिर वही अंदाज में जवाब दिया और कहा कि हाज़ा रजुलुन यहदीनी इस-सबील, ये तो वो इंसान है जो मुझे रास्ता दिखाने वाला है। अब कुफ्र ने समझा दुनिया का रास्ता, अबू बकर ने बताया आखिरत का रास्ता। ये तो वो मोहम्मद है जो हमें सीधा रास्ता बताता है, जो जन्नत का रास्ता बताता है, जो हौज़े कौसर का रास्ता बताता है। ये तो वो मोहम्मद है जो जहन्नम से आजाद करा के हमें जन्नत के रास्तों पे चलाता है। तो अबू बकर ने वहां पे ईमान भी बचाया और पैगंबर की जान भी बचाई, वहां इब्राहिम ने ईमान और जान दोनों बचाए। तो खुदा ने सिद्दीक कह दिया, यहां अबू बकर ने मोहम्मद की जान और अपना ईमान बचाया, तो पैगंबर ने अबू बकर को भी सिद्दीक कह दिया। और फिर ऊपर शोर करता है ना, फिर आवाज ज्यादा करते हैं, इसलिए मैंने नीचे लगाया जानबूझ के। या तो इसकी आवाज कम कर दो, हाँ इसको ऑफ कर दें फिर, हाँ शोर में नहीं सही जाएगा। अब जनाब सिद्दीक अकबर ने, अल्लाह के पैगंबर ने अबू बकर को उस मकाम पर, तवज्जो करना, अबू बकर को उस मकाम पर सिद्दीक कहा कि ये सिद्दीक है। हालांकि उसके सिद्क व सफा की और भी बहुत बातें हैं, लेकिन मैं आगे चलता हूं कि वो अबू बकर, जिस अबू बकर के लिए इससे भी थोड़ा और आगे चलो कि सिद्दीक अकबर के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस है, अना व अबू बकर व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा व फीहा नुतफन। हुजूर फरमाते हैं, मैं अबू बकर उमर हम तीनों एक मट्टी से एक जगह से पैदा हुए और एक जगह पे दफन होंगे। एक और हदीस में है, हुजूर फरमाते हैं कि जो जिस मट्टी से पैदा होता है उसी मट्टी में दफन होगा, उसी मट्टी से निकाला जाएगा। ये दूसरी हदीस है। और हम भी कब्र में दफन करते वक्त पढ़ते हैं कि मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। और एक तीसरी हदीस है, हुजूर ने फरमाया, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, कि मेरे ये मिंबर और घर के दरमियान जो जगह है ये जन्नत का टुकड़ा है। अब इन तीनों हदीसों को ज़हन में रखो तो मैं उसका निचोड़ और खुलासा निकालना चाहता हूं कि अल्लाह के पैगंबर ने कहा कि जहां पे मेरा घर है ये जन्नत का टुकड़ा है। और दूसरी हदीस कही कि मैं अबू बकर उमर हम तीनों एक मट्टी से पैदा हुए, एक मट्टी में वापस जाएंगे, एक मट्टी से कयामत के दिन उठेंगे। और फिर तीसरी हदीस कही कि जो जिस जगह की मट्टी से पैदा होता है अल्लाह उसी जगह की मट्टी में उसे दफन करता है। तो इन तीनों को मिलाओ तो क्या माने निकला कि अबू बकर उमर और हुजूर ये तीनों पैदा भी जन्नत की मट्टी से हुए, वापस भी जन्नत की मट्टी में गए, उठेंगे भी जन्नत की मट्टी से, जाएंगे भी जन्नत के दर पे। आज अगर कोई काफिर मलूम जिंदीक, आज अगर कोई तबर्रेबाज, कोई दिल दिमाग का काला, शक्ल लिबास का काला, अपने अकीदों का काला, अगर कोई राफसी मुर्तद कहे कि अबू बकर तो जन्नती नहीं है, नऊज़ बिल्लाह अबू बकर तो नबी के बाद मुर्तद हो गए, तो मैं कहता हूं कि जो जन्नत से पैदा हो, जो जन्नत में वापस जाए, जो जन्नत से उठे और जन्नत के महल्लात का वारिस बन जाए, वो कैसे जहन्नमी हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं अबू बकर सिद्दीक अकबर तो वो मुकद्दस इंसान है कि जिसके बारे में पैगंबर ने कहा कि पूरी कायनात में सबके एहसानों का बदला मैं दुनिया में उतार के जा रहा हूं, अकेला अबू बकर बाकी है जिसके एहसानों का बदला मैं मोहम्मद नहीं दे सका, कयामत के दिन जन्नत में खुदा से लेकर दूंगा। और वही अबू बकर है, उसकी कुर्बानियों की इंतहा तो देखो,
حیرت میں دل دماغ ڈوب جاتا ہے وہی صدیق اکبر ہے کہ اس صدیق اکبر کو دیکھو، اللہ کے پیغمبر کے سارے صحابہ کو دیکھو اور صدیق اکبر کی ہسٹری پڑھو، تمہیں ایک خاص فرق ملے گا۔ اسی طرح 1,24,000 پیغمبروں کی تعریف پڑھو اور حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پڑھو تو تمہیں ایک اور فرق ملے گا کہ پیغمبر میں اور دوسرے نبیوں میں ایک فرق ہے کہ اللہ نے اپنے اس پیغمبر کو کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب ہم نے تجھے گواہ بنا دیا، لیکن جہاں دوسرے نبیوں کی باری آئی تو اللہ نے کہا تھا فشہدوا وانا معکم من الشاہدین کہ اے نبیوں اس بات کے گواہ بن جاؤ۔ اب توجہ کرنا، بڑا ایک نقطے کی بات کرتا ہوں کہ وہاں کہا فشہدوا کہ گواہ بن جاؤ، یہاں کہا شاہدہ میں نے تجھے گواہ بنا دیا۔ یہ فرق کیا تھا؟ ان نبیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم گواہ بن جاؤ اور ادھر نبی کو کہا جا رہا ہے کہ تجھے گواہ بنا دیا۔ فرق کیا تھا؟ فرق صرف یہ تھا کہ سارے نبی اللہ کی نشانیوں کے گواہ ہیں لیکن محمد مصطفیٰ خدا کے موقع کا گواہ ہے۔ یہی فرق ہے کہ سارے نبیوں نے خدا کو نہیں دیکھا، آدم نے اللہ کو نہیں دیکھا، نوح نے خدا کو نہیں دیکھا، ابراہیم و اسماعیل و حزقیل و دانیال، یونس و ادریس و یوشع و شیس و زہر و شعیب، سلمان و داؤد و ایوب و یعقوب و یوسف زکریا و یحییٰ موسیٰ و عیسیٰ، الیاس و یسع، ہود و لوط، کسی پیغمبر نے خدا کو ڈائریکٹ نہیں دیکھا لیکن اکیلا آمنہ کا در یتیم ہے جس نے عرش معلیٰ پہ جا کر خدا کو ڈائریکٹ دیکھا ہے۔ اللہ نے اس لیے کہا کہ جنہوں نے میری نشانیاں دیکھی انہیں میں نے آرڈر کر کے کہا فشہدوا کہ گواہ بن جاؤ۔ اللہ کیسے بنے؟ آدم کو کہا آدم تو گواہ بن جا کہ خدا کائنات کا مالک ہے، کیسے کہ تو نے جنت میں میری نشانیاں دیکھی۔ نوح سے کہا کہ تو بھی گواہ بن جا کہ تو نے کشتی میں میری نشانیاں دیکھی۔ داؤد سے کہا تو بھی گواہ بن جا کہ تو نے ہاتھوں پہ لوہے کو رکھ کر جب میں نے موم کر دیا تو نے میری طاقت کی نشانیاں دیکھی۔ یعقوب اور یوسف سے کہا تم بھی گواہ بن جاؤ، کیوں کہ میں نے تجھے کنویں سے اٹھا کر مصر کے تاج و تخت کا وارث بنا دیا۔ اور ابراہیم سے کہا تو بھی گواہ بن جا کہ میں نے تجھے آگ میں جنت کے باغیچے لگا کر دے دیے۔ اور اسماعیل سے کہا تو بھی گواہ بن جا میں نے تجھے چھری کے نیچے ذبح ہونے سے بچا کر دمبے کو ذبح کرا دیا اور تیری ایڑیوں کی رگڑ سے آب زمزم کے چشمے بہا دیے۔ یہ ساری خدا کی نشانیاں تھی، وہ نشانیاں دیکھتے گئے۔ اللہ نے آرڈر کر دیا فشہدوا گواہ بن جاؤ میری قدرت کے، میری ربوبیت کے، میری الوہیت کے، میری مالکیت کے، میری خالقیت اور رزاقیت کے، تم گواہ بن جاؤ۔ لیکن جب محمد کی باری آئی تو پھر فشہد نہیں کہا، فرمایا شاہدہ تجھے میں نے گواہ بنا دیا۔ اللہ کیوں؟ فرمایا اس نے صرف نشانیاں نہیں دیکھی، عرش معلیٰ پہ آ کر اس نے مجھے موقع پہ دیکھا۔ میں نے اس لیے کہا محمد تو مجھے دیکھ چکا ہے، انہوں نے نہیں دیکھا، وہ صرف گواہ بنائے گئے، تو نے دیکھ لیا ہے تو گواہ بن چکا۔ اور یہی فرق دوسرے صحابہ اور صدیق اکبر میں ہے، یہی فرق دوسرے صحابہ اور صدیق اکبر میں ہے۔ آپ صحابہ کی ہسٹری پڑھیں، ساری کائنات کے صحابہ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن کسی نے دیکھا کہ نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہو گیا، نشانی دیکھی، معجزہ دیکھا، کلمہ پڑھ لیا۔ کسی نے دیکھا نبی کے کندھے پہ ختم نبوت کی مہر ہے، نشانی دیکھی، کلمہ پڑھ لیا۔ کسی نے دیکھا نبی نے پانی میں ہاتھ ڈبویا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، معجزہ دیکھا، نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ کسی نے دیکھا کہ پیغمبر نے اشارہ کیا، آسمان کا سورج واپس آ کر نماز کا وقت دوہرا رہا ہے، معجزہ دیکھا، نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ کسی نے دیکھا کہ پیغمبر نے 2 آدمیوں کے کھانے پہ ہاتھ رکھ دیا، 150 صحابہ کھا گئے، کھانا پھر بھی بچ گیا، معجزہ دیکھا، نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ کسی نے دیکھا نبی نے معبد کی بیمار بکری پہ ہاتھ رکھا، اللہ نے بیمار بکری کو شفا یاب کر دیا، معجزہ دیکھا، نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ کسی نے دیکھا پیغمبر نے کڑوے کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالا، کڑوا کنواں بھی میٹھا ہو گیا، معجزہ دیکھا، نشانی دیکھی، نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ کسی نے دیکھا نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، درخت زمین چیر کر محمد کے قدموں کے بوسے لینے آ گئے، معجزہ دیکھا، نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ کسی نے دیکھا نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، ابو جہل کی مٹھی میں بند پتھروں نے بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، یہ معجزہ دیکھا، نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ کسی نے دیکھا کہ پیغمبر نے دودھ کے پیالے کو منہ لگایا، اتنا برکت پڑ گئی کہ 70 صحابہ نے پیا مگر دودھ پھر بھی بچ گیا، یہ معجزہ دیکھا، نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ نشانیاں دیکھتے گئے، کلمہ پڑھتے گئے، معجزے دیکھتے گئے، کلمہ پڑھتے گئے، نبی کے کرداروں گفتاروں اندازوں اطواروں عادات و اقوال اور افعال کی جھلک کو دیکھتے گئے، کلمہ پڑھتے گئے۔ لیکن ابو بکر کا سیرت و کردار پر، ابو بکر کی ہسٹری پر الذین یؤمنون بالغیب کا وہ مصداق اول ہے کہ ابو بکر نے نبی کی کوئی نشانی نہیں دیکھی، ابو بکر نے نبی کا کوئی معجزہ نہیں دیکھا، ابو بکر تو تجارت میں گیا ہوا تھا، جب گھر میں واپس آیا ابو
ابو جہل راستے میں ملتا ہے اور مل کر کہتا ہے ابو بکر وہ جو تیرا یار نہیں تھا، وہ جو محمد نہیں تھا، وہ جو کل تک بکریاں نہیں چراتا تھا، وہ جو عبداللہ کا یتیم بیٹا نہیں ہے، وہ آج کہتا ہے میں نبی ہوں، صرف نبی نہیں بلکہ خاتم الانبیاء ہوں، امام الانبیاء ہوں، ساری کائنات کے نبیوں کا سردار ہوں۔ ابو بکر بھلا تو بتا۔ ابو بکر نے کہا ابو جہل اگر محمد کہتا ہے زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، ستارے بے نور ہو سکتے ہیں، سورج کی چمک جا سکتی ہے، لیکن محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ اگر محمد کہتا ہے تو وہ سچ کہتا ہے۔ اور پھر نبی آئے، ابو بکر آئے، سیدھا پیغمبر کے دروازے پر آ کر دستک دی، حضور باہر آئے۔ ابو بکر نے پوچھا محمد، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ حضور نے فرمایا ہاں ابو بکر تو یہاں نہیں تھا، میں غار ثور میں تھا، مجھ پہ فرشتہ آیا، مجھ پہ قرآن اترا، مجھ پہ وحی اتری، مجھے اللہ نے کہا محبوب تو نبی نہیں بلکہ سارے نبیوں کا امام اور خاتم اور سید و سردار ہے۔ ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ آخری نبی ہیں پھر آپ مجھے دکھائیں۔ ابو بکر بیعت کرتا ہے، آخری نبی کا سب سے پہلا صحابی ابو بکر بنتا ہے۔ کوئی معجزہ دیکھا، کوئی نشانی دیکھی، کوئی دلیل مانگی؟ سب نے معجزے دیکھے، ابو بکر نے محمد کا چہرہ دیکھا۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی معجزہ نہیں، ڈائریکٹ چہرہ دیکھا، چہرے کو دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا۔ یہی فرق ہے، سارے صحابہ صدیق ہیں، ابو بکر صدیق اکبر ہے، یہی فرق ہے۔ ہاں اس کی بھی ترجمانی کروں، صحابہ تو سارے صدیق ہیں، ابو بکر بھی صدیق ہے، لیکن ایک فرق ہے کہ ابو بکر، توجہ میری طرف، ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ کیا مطلب؟ میں اس کو بھی اپنے انداز میں کہا کرتا ہوں، اس کو بھی اپنے انداز میں کہا کرتا ہوں کہ توجہ کرنا، جتنے نبی دنیا میں آئے اللہ کی توحید کی گواہی دینے کے لیے، جتنے نبی دنیا میں آئے اللہ کی توحید کی گواہی دینے کے لیے، اور جو دنیا میں آ کر اللہ کی گواہی دے، توجہ کرنا، جو دنیا میں آ کر اللہ کی گواہی دے، جو دنیا میں آ کر، بڑی توجہ سے سننا، جو دنیا میں آ کر اللہ کی توحید کی گواہی دے اس کو نبی کہتے ہیں۔ جو دنیا میں آ کر اللہ کی توحید کی گواہی دے اس کو نبی کہتے ہیں، اور جو اس نبی کی صداقت و نبوت کی گواہی دے اس کو صدیق کہتے ہیں، اور خدا جس کی گواہی دے اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ ابو بکر اس لیے صدیق اکبر ہے کہ ابو بکر کی صداقت کی گواہی خدا نے دی تھی، قد سمی اللہ کہہ کر کہ ہاں محبوب اگر ابو بکر کا دنیا میں کوئی گواہ نہیں ہے تو عرش والا خدا ابو بکر کا گواہ بنتا ہے۔ اس لیے وہ ابو بکر صدیق اکبر ہے، لیکن وہ صدیق اکبر اتنا عظیم تو ہے کہ جس کی ہسٹری اور جس کی سیرت و کردار کو اگر پڑھا جائے آپ حیران ہو جائیں گے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ وہ صدیق اکبر جب غار میں گیا اور پیغمبر کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر، توجہ کرنا، نبی کو جب ابو بکر اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چلا، توجہ کرنا، بڑی عجیب لطف کی بات ہے کہ ابو بکر جب غار ثور کے دہانے پہ پہنچا، صدیق اکبر نے نبی کو کندھوں سے اتار کر پیغمبر اندر جانے لگے۔ ابو بکر نے کہا نہیں آقا، ساری زندگی آپ پہلے، میں آپ کے بعد تھا، لیکن آج میں پہلے، آپ میرے بعد آئیں گے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر وہ کیوں؟ میں نبی ہوں، میں پہلے جاتا ہوں، آپ بعد میں آنا۔ ابو بکر نے کہا نہیں اللہ کے نبی، میری جان چلی جائے تو چلی جائے، مگر محمد کی عزت اور آبرو اور محمد کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر کیا مطلب؟ ابو بکر نے کہا حضور یہ غار ہے، اس میں کوئی سانپ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بچھو بھی ہو سکتا ہے، کوئی کالا بھی ہو سکتا ہے، کوئی مرتد بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پہلے میں جاؤں گا، جا کے غار کو اپنی پگڑی کو جھاڑو بنا کر میں غار کی صفائی کروں گا، اس کے کوڑا کرکٹ کو باہر ڈالوں گا اور ان کے سوراخوں کو بند کروں گا، پھر میں آپ کو بلاؤں گا۔ اب دیکھنا ابو بکر اندر گئے، اندر جا کے اپنی پگڑی کو جھاڑو بنایا اور اس سے صفائی کی، پھر اپنی پگڑی کے ٹکڑے کیے، چھوٹے چھوٹے سوراخوں کو بند کر دیا۔ حدیث اور تاریخ و سیر کی کتابوں میں ہے پگڑی ختم ہو گئی، سوراخ پھر بھی بچ گئے۔ ابو بکر نے کندھے کی چادر اٹھائی، اس کے ٹکڑے کیے اور سوراخ بند کیے۔ ایک تاریخ کی کتاب میں ہے کہ وہ چادر بھی ختم ہو گئی، سوراخ پھر بھی بچ گئے۔ ابو بکر نے اپنا کرتا اتارا اور اس کو ٹکڑے کر کے سوراخوں کو بند کر دیا۔ اب ابو بکر کے وجود پہ صرف تہ بند ہے، چادر ہے، اور ابو بکر نے اپنی جھولی پھیلائی، پیغمبر سے کہا اللہ کے نبی آئے، آپ کا بستر بن چکا ہے، آپ آرام کریں۔ حضور اندر آئے اور حضور نے پوچھا ابو بکر ہم جب گھر سے چلے تھے بستر لے کر تو نہیں چلے تھے، تو غار میں بستر کہاں سے آ گیا؟ ابو بکر کا جواب سن، تیرا ایمان تازہ ہو کہ صدیق کی محبت کے وفا کا منظر دے۔ ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی اگر راستے میں سواری نہیں تھی، ابو بکر کے کندھے سواری بن گئے تھے، اگر غار میں بستر نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ابو بکر کی جھولی محمد کا بستر بن جائے۔ اب صدیق اکبر نے جھولی پھیلائی اور جھولی میں محمد نے سر رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک خطیب اپنے انداز میں کہتا ہے جب جھولی صدیق کی تھی اور سر نبی کا تھا، منظر یوں لگ رہا تھا جیسے رحل میں قرآن ہوتا ہے۔
जब झोली सिद्दीक की थी और सर नबी का था, यूं लग रहा था जैसे फूल की पत्तियों पे शबनम का कतरा होता है। जब झोली सिद्दीक की थी, सर नबी का था, तवज्जो करना, लुत्फ की बात, बारीक बीनी की बात देखना, इश्क मोहब्बत मुरब्बत और चाहत और प्यारो अखलाक और राब्ते की बात तो देखो। अबू बकर हुजूर से कहते, अल्लाह के नबी आए, मैंने आपके लिए बिस्तर बना दिया, आप थके हुए होंगे, आकर आराम करें। जरा पूछो तो सही, अपने दिमाग से पूछो कि यार जो कंधों पे उठा के आया है वो थका होना चाहिए था, या जो कंधों पे चढ़ के आया है वो थका होना चाहिए था? और अबू बकर कंधों पे नबी को उठा के आया और उस गारे सौर के दहाने तक, जहां आज का जवान हाजी भी जाने से कतराता है कि मैं इस 3 मील लंबी पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता, अबू बकर नबुव्वत का बोझ उठाकर उस पहाड़ी पे चढ़ा और जब नबी को उतारा, ये नहीं कहा हुजूर मैं थक गया हूं, इजाजत हो तो आराम कर लूं, नहीं, इसका जज्बा देख। अबू बकर ने कहा, अल्लाह के नबी आप थक गए होंगे, आए आराम करें। और जो कंधे पे उठाने वाला है वो कह रहा है हुजूर आप थक गए, आराम करें। पैगंबर आए और सिद्दीक की झोली में सर रखा, सो गए। झोली सदाकत की, सर नबुव्वत का। झोली सदाकत की, सर नबुव्वत का। अब आज का काला मुर्तद राफजी बेईमान वो कहता है कि अबू बकर बिला फसल नहीं। हां, मैं क्या करता हूं, आज जरा मंजर तो देख, झोली सदाकत की है, सर नबुव्वत का है, दरमियान में कोई फासला था? बिला फसल, बिला फसल, कोई फासला नहीं। झोली सदाकत की, सर नबुव्वत का, कोई फासला नहीं। अब काले को तकलीफ शुरू हुई, अब मुर्तद को, बेईमान को, काफिर को तकलीफ शुरू हुई। काला अकल, काली शक्ल, काला लिबास, काला अकीदा, हाँ जहरीला तबर्रा, उसको तकलीफ हुई कि यही तो सारी जिंदगी झगड़ा रहना है कि अबू बकर को बिला फसल नबूवत के साथ चिमटने नहीं देना। उसने आया और आकर अबू बकर को डसना शुरू कर दिया, अबू बकर को डसना शुरू कर दिया। मैं कहा करता हूं, काला डसता रहा, सिद्दीक हंसता रहा। वो डसता रहा, अबू बकर हंसता रहा। और क्यों ना हंसता, क्यों ना हंसता कि झोली में नबूवत थी, झोली में नबूवत थी। तो मैं क्यों ना कहूं मोहम्मद को ढूंढना हो तो अबू बकर की झोली में मिलेगा, मोहम्मद को ढूंढना हो तो अबू बकर की झोली में मिलेगा, और जन्नत को ढूंढना हो तो आयशा के घर में मिलेगी। अबू बकर के बगैर मोहम्मद नहीं मिलता, आयशा के बगैर जन्नत नहीं मिलती। किधर जाओगे? अबू बकर और आयशा के पे तबर्रे करके किधर जाओगे? मोहम्मद अबू बकर के पास है और जन्नत आयशा के कदमों तले है। आयशा के घर को नबी ने जन्नत का टुकड़ा कहा। जन्नत लेनी हो तो आयशा के कदमों में जाओ, मोहम्मद को लेना हो तो अबू बकर की झोली में जाओ। ये दोनों लाजिम व मलजूम है। अब सिद्दीक अकबर नबूवत को झोली में सुलाकर महवे इस्तराहत करा के सुकून में मजे ले रहे हैं, नबूवत के चेहरे का दीदार कर रहे हैं। बास सियर के इमामों ने और बास खतीबों ने अपने अंदाज में अबू बकर की इस रात को अबू बकर का मेराज कहा, अबू बकर का मेराज कहा। क्यों? बड़ी खूबसूरत तशरीह दी कि मेराज नाम था हुजूर का। जो मेराज हुआ ना वो क्या था? हकीकत में अल्लाह का दीदार था, अकेले में, खलवत में, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, अकेला खुदा और मुस्तफा। सारे पर्दे हट गए, मुस्तफा ने खुदा का अकेले में दीदार किया तो मुस्तफा का मेराज बन गया। सिद्दीक ने अकेले में मोहम्मद का दीदार किया तो अबू बकर का मेराज बन गया। और दोनों के मेराज का जिक्र कुरान में है। दोनों को मेराज रात को हुआ, दोनों के मेराज में एक एक साथी था। नबी के मेराज का साथी फरिश्तों का सरदार था, अबू बकर के मेराज का साथी नबियों का सरदार था। अबू बकर ने नबूवत के चेहरे पे नजरें जमाई हैं, अब काला डस रहा है, अबू बकर को परवाह नहीं। सिद्दीक अकबर कहते हैं मैं तो नबी के दीदार के ऐसे मजे लूट रहा था कि मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ कि काला मुझे डस रहा है। मैंने तो पांव वहां पे जमा के रखा, हिलाया ही नहीं, उठाना तो दूर की बात, हिलाया ही नहीं। आज कुछ जाकिर तबर्रा करते हैं कि अबू बकर गार में रोया था। मैं कहता हूं अबू बकर रोने वाला होता घर से चलता ही ना। अबू बकर रोने वाला होता बूढ़े मां बाप को, अस्मा जैसी मासूम बेटी को घर में छोड़कर नबूवत के साथ आता ही ना। अबू बकर रोने वाला नहीं था, ना रोया था, बल्कि तू ग्रामर पे गौर कर, लुगत पे गौर कर। अल्लाह के नबी और सिद्दीक जब जमा है, अबू बकर कहते हैं कि मेरी आंखों से पानी के कतरे टपके। अब इसको जो तबर्रेबाज है वो कहता है सिद्दीक रोया था, मैं कहता हूं रोया नहीं था। फर्क है रोने में और आंखों से पानी निकलने में, बड़ा फर्क है। अब आप सियाने लोग बैठे हैं, किसी को अगर सांप डस जाए पिंडली पे, आपने देखा होगा ऊपर नीचे कस के कपड़ा बांध देते हैं। क्यों? कि जी जहर फैलता है, सरायत करता है।
کپڑا کس کے باندھتے ہیں اور پھر زہر چوسا جاتا ہے کہ زہر پورے وجود میں پھیل نہ جائے. ابو بکر نے کپڑا باندھا تھا؟ ابو بکر نے ایڑی ہٹائی تھی؟ ابو بکر نے ایڑی ہلائی تھی؟ نہیں، ایڑی وہیں رکھی، کالے نے ڈسا، زہر چلا، سرایت کیا زہر نے. ایڑی سے چلا پنڈلی میں، پنڈلی سے چلا ران میں، ران سے چلا ناف میں، ناف سے چلا جگر میں، جگر سے چلا حلق میں، حلق سے چلا دماغ تک. جب سارے وجود میں کالے کا زہر پھیلا، ابو بکر کی آنکھوں سے پانی کے قطرے ٹپک پڑے. رویا نہیں، رونا اور ہوتا ہے، پانی کا ٹپکنا اور ہوتا ہے. آج اگر کوئی سورج کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھے، وہ روتا نہیں، آنکھوں سے پانی بہ پڑتا ہے. کسی کو سر میں شدید درد ہو، وہ روتا نہیں، آنکھوں سے پانی بہ پڑتا ہے. کسی کو نزلہ زکام شدید ہو جائے، وہ روتا نہیں، آنکھوں سے پانی بہتا ہے. کسی کو بخار شدید ہو جائے، وہ روتا نہیں، آنکھوں سے پانی بہتا ہے. کسی کی آنکھوں میں دھواں چلا جائے، وہ روتا نہیں، آنکھوں سے پانی بہتا ہے. اور اسی طرح ابو بکر نہ رونے والا تھا نہ رویا تھا. جب زہر چلا اور دماغ تک زہر نے اثر کیا تو اس اثر کی وجہ سے سر چکرایا اور ان چکروں کی وجہ سے آنکھوں سے پانی ٹپکا. میں تو اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں کہ کعبے کے رب کی قسم، وہ پانی بھی نہ ٹپکتا، وہ بھی خدا نے ٹپکایا تھا. کیوں کہ ابو بکر تو ایڑی کو ہلا ہی نہیں رہا، نبی کو جگا ہی نہیں رہا، اپنی وفا کا منظر دکھا ہی نہیں رہا. خدا نے وہ پانی ٹپکایا. ابو بکر تو نبی کو جگا یا نہ جگا، میں جگا کر تیری وفا کے منظر دکھاؤں گا کہ محبوب دیکھ تو صحیح، وہ اپنی جان لٹائے بیٹھا ہے تیرے آرام کے لیے. ابو بکر نے ایڑی ہٹانے دور کی بات، ایڑی ہلائی نہیں کہ جان جاتی ہے تو جائے پر محمد کا آرام نہ جائے. یہی تو وجہ تھی کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا تھا، جب حضور معراج پر گئے اور سدرا پہ جا کر جبریل نے معذرت کی، ایکسکیوز کیا، سوری کی کہ اللہ کے نبی اس سے اوپر نوری کی طاقت نہیں، سدرا سے اوپر کوئی نور جا ہی نہیں سکتا. گریت سرے منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. حضور اس سے آگے ایک بال کے برابر بھی میں جاؤں تو میں جل جاؤں گا. معذرت، آپ جانے، آپ کا خدا جانے، اکیلے جائیں، میں نہیں جا سکتا. یہاں پر عطا اللہ شاہ بخاری اپنے جھوم کے انداز میں کہتا تھا، ہائے جبریل، یہ تو تھا، بال اپنے پر جلنے کے ڈر سے تو نے نبی کو اکیلا چھوڑ دیا. اگر ابو بکر ساتھ ہوتا، کعبے کے رب کی قسم وہ جان جلا دیتا، نبی کو اکیلا نہ چھوڑتا. جہاں تک ہو سکتا وہ ساتھ جاتا. آج قبر تک وہ ساتھ گیا، حشر تک ساتھ گیا. وہ پیغمبر کا یار. اب حضور اٹھے، جب وہ پانی کے قطرے تب کے نا سیدھے نبوت کے رخساروں پر گرے. کیوں؟ جھولی میں نبوت کا چہرہ تھا. یہاں سے پانی گرا نبوت کے رخساروں پر. اور اگر نیند میں سونے والے پہ پانی گر جائے، وہ بے ساختہ اٹھتا ہے، جاگتا ہے. اللہ نے جگایا اپنے انداز سے. حضور جاگے اور پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ ابو بکر نے عرض کی، اللہ کے نبی ایک کالا آیا تھا مجھے اور آپ کو جدا کرنے، لیکن وہ ڈس کے تھک کے چلا گیا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری، میں نے آپ کو نہیں چھوڑا. حضور نے فرمایا، اچھا ذرا ایڑی دکھاؤ. ایڑی دکھائی. پیغمبر نے اپنے ہاتھوں پہ ابو بکر کی ایڑی رکھی، یہ لعاب دہن اٹھایا، ابو بکر کی ایڑی پہ لگایا. اندازہ خود کر لے، وہ لعاب جو شیر خدا علی المرتضیٰ کی آنکھوں تک گیا، ابو بکر کے پاؤں تک گیا. کبھی ذوق میں آ کر ذرا دل میں ڈوب کے سوچ تو صحیح، کہاں آنکھیں کہاں پاؤں. جو لعاب شیر خدا کی آنکھوں تک گیا، ابو بکر کی ایڑی پہ لگا. ہاں، فرق خود سمجھتا جا. اور پھر صدیق اکبر کہتے ہیں جب لعاب لگایا تو زہر کا اثر ختم ہو گیا. حضور نے اسی وقت بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس کی روایت ہے، حضور نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ، ابو بکر جس طرح دنیا میں مجھے اکیلا نہیں چھوڑ رہا، قیامت کے دن جنت میں بھی اس کا محل میرے ساتھ ہونا چاہیے. بخاری میں ہے، حضرت انس کی روایت ہے کہ اسی وقت جبریل آیا اور غار میں اتر کر جبریل نے کہا، اللہ کے نبی مبارک ہو، اللہ کے نبی مبارک ہو، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا اور اللہ نے وعدہ کر لیا، محبوب جنت میں جہاں پہ آپ کا محل ہوگا، آپ کے پڑوس میں ابو بکر کا محل ہوگا. وہ صدیق، وہ ابو بکر، وہ نبی کا یار. ہاں، اور میں نے شروع میں کہا، بات کو پھر وہاں لے چلتا ہوں کہ ابراہیم کو اور ابو بکر کو آپس میں مشابہت دی گئی. اس کو اللہ نے صدیق کہا، اس کو محمد نے صدیق کہا. وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، اور اس کو حضور نے صدیق کہا. لیکن کیوں کہا؟ کسی نے حضرت ابراہیم سے پوچھا، ابراہیم کیف کنت خلیلا، ابراہیم تو اللہ کا خلیل کیسے بنا؟ کیف کنت خلیلا، تو اللہ کا خلیل کیسے بنا؟ ابراہیم علیہ السلام نے خوبصورت جواب دیا کہ میں بتاؤں کہ میں اللہ کا خلیل کیسے بنا. بڑا عجیب جواب دیا کہ بذلت نفسی للنیران وولدی للقربان ومالی للزیفان وقلبی للرحمان نعم انا خلیل الرحمان.
میں اللہ کا خلیل ایسے بنا کہ اس نے مجھ سے دل مانگا میں نے اس کے حوالے کر دیا، اس نے مجھ سے جان مانگی میں نے آگ میں پیش کر دی، اس نے مجھ سے بچہ مانگا میں نے چھری چلا دی، اس نے مجھ سے مال مانگا میں نے اس کے نام پہ سارا مال لٹا دیا۔ جب سب کچھ میں نے اس کے نام پہ لٹا دیا، بچہ بھی، بیوی بھی، جان بھی، سب کچھ لٹا دیا، پھر اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا۔ آؤ یہی سب کچھ ابو بکر کے چہرے میں تجھے نظر آئے گا کہ ابراہیم نے سب کچھ اللہ کے نام پہ لٹا دیا تھا تو ابو بکر نے بھی سب کچھ محمد کے قدموں میں لٹا دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، توجہ کرنا، ابراہیم نے بھی ہجرت کی، بابل چھوڑا مکہ آئے۔ ابو بکر نے بھی ہجرت کی، مکہ چھوڑا مدینے آئے۔ توجہ سے سننا میری اس بات کو، ابراہیم نے بھی ہجرت کی، بابل چھوڑا مکہ آئے۔ ابو بکر نے بھی ہجرت کی، مکہ چھوڑا مدینہ آئے۔ ابراہیم نے جب ہجرت کی بیوی بچوں کو ساتھ لے کر گئے۔ ابو بکر نے جب ہجرت کی بیوی بچوں کو چھوڑ کر محمد کو ساتھ لے کر گئے۔ ابراہیم نے جب ہجرت کی بابل سے مکہ پہنچے، خدا کا گھر کعبہ بنایا۔ ابو بکر نے جب ہجرت کی مکے سے مدینہ پہنچے، خدا کا گھر مسجد نبوی بنائی۔ ابراہیم نے جہاں کعبہ بنایا زمین مفت میں ملی، ابو بکر نے جہاں مسجد نبوی بنائی زمین پیسوں سے خرید کر بنائی۔ ابراہیم نے بھی خود مزدوری کی بیٹے سمیت، ابو بکر نے بھی خود مزدوری کی بیٹے سمیت۔ ابراہیم کو بھی انعام ملا، ابو بکر کو بھی انعام ملا۔ کیا؟ ابراہیم کو اللہ نے انعام دیا، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں نے تجھے دنیا کا امام بنا دیا۔ اور ابو بکر کو نبی نے انعام دیا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر میں نے تجھے صحابہ کا امام بنا دیا۔ اس کو بھی امامت، اس کو بھی امامت، اس کو بھی اللہ کی رضا، اس کو بھی اللہ کی رضا، اس سے بھی خدا راضی ہو گیا، اس سے بھی خدا راضی ہو گیا۔ اور پھر آپ دیکھیں ساری دنیا آج پیر ہیں، فقیر ہیں، اولیاء ہیں، ولی ہیں، غوث ہیں، ابدال ہیں، کتب ہیں، سب سجدے کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ تو مجھ سے راضی ہوا یا نہیں؟ ایسے ہے یا نہیں؟ سب پوچھتے ہیں اپنی عبادتوں کے بعد اللہ تو مجھ سے راضی ہوا یا نہیں؟ لیکن ابو بکر اتنا مقدس ہے جس سے خدا پوچھ رہا ہے ابو بکر تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ کائنات میں ایک ہے امتیوں میں اکیلا ابو بکر جس سے خدا نے پوچھا ابو بکر تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ کس وقت؟ جب صدیق اکبر نے اپنے وجود کے کپڑے اتار کر بازار میں بیچ کر ٹاٹ گھر کا اٹھا کر دو ٹکڑے کر کے احرام کی طرح دو چادریں بنائی، ایک ٹاٹ کا ٹکڑا اوپر ایک ٹاٹ کا ٹکڑا نیچے، کپڑے اتارے، نبی نے چندہ مانگا، ابو بکر کہتے میرے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، میں سوچتا رہا، کروٹیں بدلتا رہا کہ محمد مانگے اور ابو بکر نہ دے، یہ تو محبت کا تقاضا ہی نہیں۔ آخر مجھے خیال آیا ابو بکر تیرے گھر میں کچھ نہیں بچا تو کیا ہوا، تیرے وجود پہ کپڑے تو کھڑے ہیں نا، ان کو بیچ اور نبی کے قدموں پہ لٹا دے۔ وہ ابو بکر جس نے کپڑے تک بیچ کر، اس سے بھی آگے چلو، کفن تک بھی نبی کے دین پہ لٹا دیا۔ وہ ابو بکر اس نے کپڑے اتارے، بازار میں بیچے، جتنے پیسے ملے حضور کے قدموں میں رکھ دیے۔ ابھی گئے، حضور نے دیکھا کہ ابو بکر کے وجود پہ ٹاٹ کا لباس ہے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر تیری تو کپڑے کی اپنی دکانیں ہوتی تھی، ابو بکر تو کپڑے کا بہت بڑا تاجر تھا، یمن سے شام سے کپڑا لاتا مکے میں بیچتا تھا، آج تیرے اپنے وجود پہ کپڑا نہیں کیوں؟ ابو بکر نے جواب دیا اللہ کے نبی کیا بتاؤں، آپ نے چندہ مانگا میرے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، صرف کپڑے ہی بچ گئے تھے، میں نے آج وہ بھی بیچ کر آپ کے دین پہ لٹا دیے اور تاج کا لباس پہنا۔ حضور نے فرمایا اچھا ابھی یہی گفتگو ہو رہی ہے، آسمان سے جبریل اترا، حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، جبریل آیا اور آ کر نبی کے سامنے بیٹھا۔ حضور فرماتے میں نے دیکھا جبریل کے وجود پہ بھی آج ٹاٹ کا لباس تھا۔ میں نے پوچھا جبریل خیریت، ٹاٹ کا لباس تیرے وجود پہ کہاں سے آ گیا؟ تو جب بھی آتا تھا سفید پوشاک پہن کر میری دربار میں آتا تھا، آج یہ ٹاٹ کا لباس کیسا، آج یہ ٹاٹ کا لباس کیسا؟ تو جبریل امین نے کہا اللہ کے نبی مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، ذرا آسمان کی طرف نظر تو اٹھا کر دیکھیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اللہ نے سارے پردے درمیان سے ہٹا دیے، میں کیا دیکھتا ہوں آج آسمان پہ جتنے فرشتے تھے سب کے وجود پہ ٹاٹ کا لباس تھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ خیریت، فرشتوں کے وجود پہ ٹاٹ کا لباس کیوں آیا؟ تو جبریل امین نے کہا اللہ کے نبی آپ کے یار ابو بکر کی وفا کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے سارے فرشتوں کو آرڈر کر دیا فرشتوں جب تک دنیا میں ابو بکر کے وجود پر ٹاٹ کا لباس رہے تم آسمان پر ٹاٹ کا لباس پہنو تاکہ میں دنیا کو بتا دوں ساری کائنات کی انسانیت محمد کی سنت پہ عمل کرتی ہے، ساری کائنات کے فرشتے ابو بکر کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ اور جبریل نے اسی پہ بس نہیں کہا اللہ کے نبی جبریل کو میرا سلام کہیں، اللہ کے نبی جبریل کو خدا کا بھی سلام کہیں۔
کہ صدیق کو خدا کا بھی سلام کہیں کہ صدیق آپ کو خدا نے سلام بھیجا. کبھی سوچو تو صحیح, تجھے اور مجھے کوئی گورنر سلام بھیجے, کوئی وزیر منسٹر ایم پی ایم این اے سلام بھیجے, کوئی بڑا تاجر بڑا آدمی سلام بھیجے, ہم پھولے نہیں سماتے, 4 جگہ پہ جا کے چائے بھی پیئیں گے اور باتوں باتوں میں بتا دیں گے وہ جی آج مجھے گورنر صاحب کا سلام آیا, آج مجھے منسٹر صاحب کا سلام آیا, اور جناب خوشی سے جھوم رہے ہیں. وہ ابو بکر کتنا مقدس اور مطہر مقام کا مالک ہوگا جس کو عرش کا خدا بھی سلام بھیجتا تھا. اور جبریل نے کہا اللہ کے نبی, اللہ پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر سے پوچھیں, ابو بکر ایک وقت تھا جب تیری کپڑے کی دکانیں تھی, آج وقت آیا تیرے وجود پہ بھی کپڑا نہیں رہا. ابو بکر اپنا سب کچھ لٹا کے یہ بتا کہ تو مجھ خدا پہ راضی بیٹھا ہے یا نہیں. ساری دنیا خدا سے پوچھے کہ تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں, خدا ابو بکر سے پوچھے کہ تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں. اور صرف اسی پہ بس نہیں, صدیق اکبر نے جب یہ سوال سنا نا حضور سے, ابو بکر نے پوچھا اللہ کے نبی, اللہ نے میرا نام لے کر پوچھا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. حضور نے فرمایا ہاں ابو بکر, اللہ نے تیرا نام لے کے پوچھا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو سب کچھ لٹا کر مجھ پہ راضی ہے یا نہیں. ابو بکر کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہ پڑے کہ اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی اللہ سے کہیں. ابو بکر کہتا ہے اللہ یہ تو تیرے دین کے لیے مجھے وجود کے کپڑے دینے پڑے جو میں نے اتار کے دے دیے, اگر تیرے دین کے لیے مجھے اپنی جان کا چمڑا دینا پڑے میں وہ بھی خوشی سے دے دوں گا. وہ صدیق اکبر, وہ پیغمبر کا یار, وہ نبی کا وفادار, وہ نبی کا عاشق, وہ نبی کا یار غار, یار مزار, رفیق جنت, کہ جس کی مدح سرائی میں جتنی کرتا رہوں وہ کم ہے. لیکن ایک آخری بات کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ایک دن حضرت عمر کہتے ہیں, حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا دور تھا, حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ عمر ہر نیکی میں ابو بکر تجھ سے آگے بڑھ جاتا ہے, ہر نیکی میں ابو بکر ہمیشہ تجھ سے آگے بڑھ جاتا ہے, کوئی ایک نیکی ایسی نہیں جو ابو بکر سے تجھے آگے لے جائے. عمر اب تو ابو بکر امیر المومنین ہے, اب تو ابو بکر خلیفۃ المسلمین ہے, اب تو ابو بکر خلیفہ راشد ہے, اب تو وہ مصروف ہو گیا, اسے کوئی بڑی نیکی کرنے کا ٹائم نہیں ملتا ہوگا سوائے نماز کے, تہجد کے, اوابین کے, اشراق کے, چاش کے, تلاوت کے, عبادت کے, ذکر و اذکار کے, درود شریف کے. اس کے علاوہ کوئی اور نیکی ابو بکر نہیں کر سکتا ہوگا. اب میں کوئی ایسی نیکی کروں جو ابو بکر نہ کر سکا ہو, ایک نیکی میں تو ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں. عمر کہتے میں ساری رات سوچتا رہا کہ وہ کون سی نیکی ہوگی جو ابو بکر نے نہ کی ہو اور عمر کر لے, تاکہ ایک نیکی میں تو میں اس سے آگے بڑھ جاؤں. عمر کہتے میں ساری رات سوچتا رہا, ساری رات کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا کہ مدینے سے 2 میل دور ایک پہاڑی کے دامن میں ایک 80 سال کی نابینا بیوہ بوڑھی عورت رہتی تھی. میں نے سوچا کہ میں جاؤں اس بیوہ عورت کی جا کر خدمت کروں, ابو بکر یہ نیکی نہیں کر سکا ہوگا. حضرت عمر کہتے ہیں میں چلا اور اس بیوہ کے دروازے پہ پہنچا. صبح کی نماز کے وقت, نماز کے بعد میں نے کہا اماں مجھے عمر بن خطاب کہتے ہیں, میں محمد کا صحابی ہوں, مجھے اپنا نوکر رکھ لے. وہ بیوہ کہتی ہے بیٹا میں تو نابینا عورت ہوں, بیوہ ہوں, غریب ہوں, میرے پاس اتنے پیسے کہاں کہ میں تنخواہ دے کے نوکر رکھوں. عمر نے کہا اللہ کی بندی, میں تنخواہ کے لیے تیرا نوکر نہیں بننا چاہتا, میں اللہ کی رضا کے لیے تیرا نوکر بننا چاہتا ہوں. اس نے کہا بیٹا پھر تو نے آنے میں بڑی دیر کر دی, تجھ سے پہلے روزانہ ایک آدمی آتا ہے میرے گھر کے سارے کام کر کے چلا جاتا ہے. عمر کہتے ہیں میں دوسرے دن نماز سے بھی پہلے پہنچا. میں نے کہا اماں آج تو میں جلدی آیا ہوں, آج تو مجھے اپنی خدمت کا موقع دے. اماں نے کہا بیٹا آج بھی تو نے دیر کر دی, وہ آیا ہے میرے سارے کام کر کے جا چکا ہے. عمر کہتے ہیں میں تیسرے دن تہجد کے وقت پہنچا. میں نے کہا اماں آج تو میں بہت جلدی آیا نا, آج تو مجھے جھاڑو دینے دے, آج تو مجھے برتن دھونے دے, آج تو مجھے اپنی بکری کا چارہ کاٹنے دے, آج تو مجھے مشکیزہ دے, میں تجھے چشمے سے پانی بھر کر دوں. اس نے کہا بیٹا آج بھی تو نے آنے میں دیر کر دی, وہ تجھ سے پہلے آ چکا ہے, میری گھر کے جھاڑو دے چکا ہے, میری بکری کا چارہ کاٹ چکا ہے, اب وہ پانی بھرنے مشکیزہ لے کر وہ چشمے پہ گیا ہوا ہے. عمر کہتے میرے دل میں خیال آیا عمر تو یہ نیکی تو نہیں کر سکا, لیکن انسانیت کے اتنے بڑے خادم کی چہرے کی زیارت تو کرتا جا کہ یہ آخر ہے کون جو روزانہ تہجد کے وقت آتا ہے اور آ کر اس بیوہ عورت کے گھر کا جھاڑو بھی دیتا ہے, اس بوڑھی عورت کے برتن بھی دھوتا ہے, اس کی بکری کا چارہ بھی کاٹتا ہے, اس کو چشمے سے پانی بھی بھر کے دیتا ہے. عمر کہتے ہیں میں چوراہے پہ کھڑا ہو گیا کہ اس کو دیکھوں ہے کون. تھوڑی دیر کے بعد تہجد کا وقت تھا, ایک آدمی اپنے بغل میں پانی کا مشکیزہ لیے آیا. عمر کہتے ہیں جب وہ قریب آیا اس کی نظر پڑی کہ سامنے کوئی انسان کھڑا ہے. توجہ کرنا, نظر پڑی کہ سامنے کوئی انسان کھڑا ہے. عمر کہتے ہیں جب اس نے دور سے میرا عکس دیکھا نا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے, اس نے فوراً کندھے سے چادر اٹھائی اور اپنے چہرے پہ ڈال کر چہرہ چھپا لیا. تو اور میں 10 پینیاں دینا 10 آدمیوں کو دکھا کے دیتے ہیں, پتہ چلے حضرت سخی صاحب کچھ دے رہے ہیں. ہاں, اور دیتے بھی کیا ہیں, دینے میں پینیاں, مانگنے میں ملین. ہاں, وہ صحابہ
حضرت عمر کہتے ہیں وہ سامنے آیا نا، اس نے چادر اٹھائی، چہرے پہ ڈالی، چہرہ چھپا لیا کہ مجھے کوئی نیکی کرتا صرف رحمان کے بغیر کوئی انسان نہ دیکھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے قریب سے وہ آدمی تیزی سے گزرنے لگا، لیکن جب گزرنے لگا میں بھی خطاب کا بیٹا تھا، جری تھا، جرار تھا، میں بھی عمر تھا، فاروق تھا، میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور زبردستی یوں پکڑ کر مضبوطی سے کہا کہ انسان جب تک اپنا چہرہ نہیں دکھاؤ گے میں عمر تجھے آگے نہیں جانے دوں گا۔ عمر کہتے ہیں اس نے مجھ سے چھڑانے کی بڑی کوشش کی، لیکن میں زبردستی آگے آیا اور اس کے چہرے سے چادر ہٹائی، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کیا دیکھتا ہوں؟ وقت کا بادشاہ، وقت کا امیر المومنین صدیق اکبر تھا۔ وہ ابو بکر آج تیرا کونسلر ہو، کونسلر، اس کو کہنا پانی تو پلا دو، تو کہو اچھا کونسلر کو کہہ دیا پانی پلاؤ، توہین سمجھتا ہے کہ اس نے کیوں کہہ دیا پانی پلاؤ۔ وہ میں اسلام کے امیر المومنین کی بات کر رہا ہوں، میں اسلام کے خلیفۃ المسلمین کی بات کر رہا ہوں، میں اسلام کے اس عادل امام کی بات کر رہا ہوں کہ جو روزانہ تہجد کے وقت بیوہ کے گھر کا جھاڑو دے رہا ہے، بیوہ کے برتن دھو رہا ہے، اس بوڑھی نابینا بیوہ کی بکری کا چارہ کاٹ رہا ہے، اس کا مشکیزے میں پانی بھر کے لا رہا ہے۔ یہ نبی کے صحابہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے نظام کو اپناؤ، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی تاریخ اور ان کی ہسٹری کو پڑھو تو تمہیں سمجھ آئے گا کہ وہ نبی کے صحابہ کتنی عظمت کے مالک تھے۔ آج ایک گروہ ہے جو نبی کے صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے، ایک گروہ ہے جو نبی کے صحابہ پہ نعوذ باللہ من ذالک کفر کے فتوے لگاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے پھر نہ قرآن بچتا ہے، نہ ایمان بچتا ہے، نہ اسلام بچتا ہے، نہ کلمہ بچتا ہے۔ ہمارا کلمہ، قرآن اور اسلام تب محفوظ رہتا ہے جب ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلیں۔ تو دعا کرو رب العالمین ہمیں اصحاب مصطفیٰ کے نقش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ صحابہ کرام کے نقش پا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے نبی کے صحابہ اہل بیت سے سچی محبت، مروت، چاہت اور پیار نصیب فرمائے۔ آخر میں وہی کہتا ہوں کہ اس قوم کی مردہ نبضوں میں احساس کو زندہ کون کرے، اس قوم کی مردہ نبضوں میں احساس کو زندہ کون کرے، جس خون سے قومیں بنتی ہیں اس خون کا سودا کون کرے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں 5 جون کو نسبی سینٹر میں سیرت کانفرنس مولانا قاری تصور الحق صاحب کی طرف سے ہو رہی ہے، وہاں بھی ہوں گی، اور میں بڑا مشکور ہوں اپنے بھائی مولانا لقمان صاحب کا، اور مولانا خطیب اسلام مولانا امداد اللہ قاسمی صاحب کا، اور دیگر مولانا امداد الحسن نعمانی صاحب کا، مولانا جمال بادشاہ اور دیگر جتنے ہمارے دوست ہیں، بھائی شبیر صاحب، بھائی سلیمان صاحب، جن کی وساطت سے یہ سارے پروگرام ہو رہے ہیں، اور ان سارے پروگراموں میں آپ کی ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔